اور اس وقت آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. لے کر آئے ہیں کہ وہ ڈیفالٹ کرنے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی دفاع کو اور استحکام کو ہلا کر رکھا ہے. آج 9 مئی تک بات پہنچی ہے اور دوسرے ممالک کو خط لکھنے سے لے کر سازشیں اور دوسرے ممالک کے اینٹی پاکستان جرنلسٹ کو مل کر ایک کاروائیاں کی جا رہی ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ اب نہیں ہوگا. احتساب کرنا پڑے گا، ہر ادارے کو کرنا پڑے گا، بے رحم کرنا پڑے گا، نہیں تو حکومت ہر صورت یہ ممکن بنائے گی کہ یہ احتساب ہو کر رہے کیونکہ یہ بات پاکستان کی ہے. جنرل مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 4 سالوں میں ملک کو معاشی اور سیاسی نقصان پہنچا ہے. پاکستان کی معیشت کو ایک بار پھر مضبوط کرنا ہے. بے رحم احتساب اپنے گھر سے شروع کیا ہے تو باقی اداروں کو بھی کرنا ہوگا. پاکستان میں افراتفری، پاکستان میں انتشار کی سیاست، پاکستان کو کمزور کرنے کی سیاست، اور یہ ساری کارروائیوں میں کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا. اس میں سیاستدان بھی تھے، اس میں سیاسی پارٹیاں بھی تھیں، اس میں اداروں کے لوگ بھی تھے، اداروں کے سربراہ بھی تھے، اور خصوصاً ثاقب نثار اور اس کے ساتھی بھی تھے. یہ کس کو معلوم نہیں کہ ثاقب نثار دن میں کئی دفعہ اس سے رابطے میں رہتا تھا اور اب جھوٹ بولتا ہے. جب بات کرتا تھا تو کہتا تھا فیض جی فیض جی، اور اب کہتا ہے میں نے تو کبھی ملا ہی نہیں، میرے سے تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی. یہ وہ لوگ ہیں جو دن کو رات اور رات کو دن کہنے میں نہ شرمندہ ہوتے ہیں بلکہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سچے ہیں. یہ احتساب جسٹس فائز عیسیٰ کو بھی اپنے ریٹائر اور ان ججوں کے خلاف بھی کرنا ہوگا جو استعفیٰ دے کر بھاگ گئے. جو بھی شامل ہے، اگر ادارے خود ادارہ جاتی احتساب نہیں کریں گے اور اسی طرح سیاسی پارٹیاں اپنے اندر جھاڑو نہیں پھیریں گی جو پاکستان کو کمزور کر رہے تھے اور اس سازش میں شریک تھے، تو پھر کوئی اور احتساب کرے گا. تو پھر اعتراض نہ کیجیے گا. پھر حکومت کو بھی مجبوراً ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے جس پر لوگ کہیں گے کہ یہ اقدامات اتنے سخت اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے، مگر یہ ضرورت ہے پاکستان کی. اور آپ ان تمام کڑیوں کو اگر دیکھیں، رؤوف حسن وہ بیرون ملک جتنے بھی اینٹی پاکستان صحافی ہیں، اگر ان کے ساتھ بھارتی صحافی اور اسی طرح دوسرے صحافیوں کے ساتھ رابطے میں تھا تو یہ اکیلا آدمی نہیں تھا، یہ پورے کا پورا ایک تانا بانا، پورے کا پورا ایک پلان تھا. پی ٹی آئی کی معاشی ٹیم اسی وقت خط لکھ رہی تھی آئی ایم ایف کو کہ ان کے ساتھ معاہدہ نہ کیا جائے. اسی وقت رؤوف حسن اینٹی پاکستان جرنلسٹ کو ایسا مواد دے رہا تھا. اسی وقت یہاں پر بانی پی ٹی آئی پاکستان میں ایک سیاسی ٹمپریچر کو بڑھا رہے تھے. اسی وقت کئی جج صاحبان بانی پی ٹی آئی اور ایسے فیصلے کر رہے تھے جو اس پورے پلان کے مطابق تھے. تو یہ سارے کا ساری چیزیں اور رؤوف حسن کے ہونے والی تفتیش کے انکشافات ہوں یا جنرل فیض کی تحویل میں لیے جانے کے بعد تحقیقات کا دائرہ وسیع ہونا ہو اور اس کے بعد بانی پی ٹی آئی کے بیانات ہوں، یہ سارے اور اس کو ماضی سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ پوری کی پوری ایک کہانی اور پوری کا پورا ایک پلان کا حصہ ہے. یہ احتساب ہر صورت اب ہو کر رہے گا اور یہ ممکن نہیں کہ یہاں پر کوئی سیاست کرے احتجاج اور ایسے دھرنوں کی جو پاکستان کو کمزور کرے. پاکستان کے سی پیک آنے سے پہلے جان بوجھ کر وہ دھرنے دیے گئے، جان بوجھ کر پاکستان میں جب پاکستان معاشی طور پر سٹیبل ہو چکا تھا، آئی ایم ایف سے جان چھڑا چکا تھا، اس وقت ثاقب نثار کی قیادت میں ایسے فیصلے کیے گئے جس نے آج پاکستان کو اس حد تک پہنچایا. غریب کی روٹی، غریب کا چولہا چلتا تھا. پاکستان کی سٹاک ایکسچینج بہترین سٹاک ایکسچینج تھی، ڈالر کنٹرول میں تھا، مہنگائی پاکستان کی تاریخ کے کم ترین تھی.
پاکستان کا ہر گھر یہ محسوس کرتا تھا کہ آنے والے دن خوشحالی کے ہیں. پھر اچانک اس طرح کے فیصلے ہوئے اور ان فیصلوں میں آپ ان کے تانے بانے ملائیں. ایک دھرنے ایک احتجاج کا اعلان ہوتا تھا, پھر اسی کے بعد فیصلے ہوتے تھے. ان فیصلوں میں عمران خان کو مسلط کیا گیا. وہ آئے, نہ غریب کا چولہا چل سکا. آج غریب کا چولہا اور پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی صرف معیشت نہیں, پاکستان کا جو استحکام ہے اس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی گئی. پاکستان کے دوستوں کے ساتھ تعلقات جان بوجھ کر خراب کیے گئے. پاکستان میں معیشت کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا. بہت اہم ممالک جس میں سعودیہ ہو, چائنا ہو یا امریکہ, اس کو جان بوجھ کے ناراض کیا گیا اور پھر یہ کھیل کھیلا گیا. اور جب اس کو اقتدار سے اتار دیا گیا, پھر بھی ان کے دوست اور وہ لوگ جن کو پاکستان سے یا اپنے حلف سے پیار نہیں تھا بلکہ وہ ایک پلان کا حصہ تھے, وہ بانی پی ٹی آئی اور تمام وہ لوگ, اداروں کے چند لوگ جس میں کچھ تحویل میں ہیں اور باقیوں کے خلاف کارروائی کے قوم انتظار کر رہی ہے, انہوں نے پھر کھیل شروع کیا. پھر اسی طرح دھرنے, سیاست, فیصلے اور ان فیصلوں کے پیچھے سازش اور مہرے, یہ سب کچھ مل کر چلتا تھا. آج رؤف حسن ہو, آج رہنما مسبق نیوز سینٹر طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو. انہوں نے کہا کہ پاکستان سب سے اہم ہے, پاکستان نے قائم رہنا ہے. خود احتسابی کا عمل ضروری ہے اور حکومت اس بات کو یقینی بنائے کہ یہ عمل شفاف ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.